السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ بقرہ صفحہ نمبر 12 آیت نمبر 83۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وَأَرِنَا الْبَاطِلَ بَاطِلًا وَارْزُقْنَا اجْتِنَابَهُ، آمین یا رب العالمین۔ جیسے کہ ہم لوگ آیت نمبر 82 تک ہم نے کیا تھا لاسٹ ٹائم، اسی پیج کا، اسی کا کنٹینیویشن ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِنْكُمْ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ۔ وَإِذْ اور جب اخذنا لیا ہم نے میثاق پختہ عہد بنی اسرائیل سے، لا نہیں تعبدون تم عبادت کرنا، الا اللہ مگر اللہ کی، وبالوالدین اور ساتھ والدین کے احساناً حسن سلوک کرنا، وذی القربى اور قرابت دار، والیتامى اور یتیموں، والمساکین اور مسکینوں سے، وقولوا اور تم کہو للناسی لوگوں کے لیے، حسناً بھلی بات، واقیموا اور تم قائم کرو، الصلاۃ نماز، وآتوا اور ادا کرو تم الزکوٰۃ زکوٰۃ، ثم پھر تولیتم منہ پھیر لیا تم نے، الا سوائے قلیلاً چند کے، منکم تم میں سے، وانتم اور تم معرضون اعراض کرنے والے ہو۔ یاد کرو اسرائیل کی اولاد سے ہم نے پختہ عہد لیا تھا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا، والدین کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ نیک سلوک کرنا، لوگوں سے بھلی بات کہنا، نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ دینا، مگر تھوڑے آدمیوں کے سوا تم سب اس عہد سے پھر گئے۔ یہاں پر پختہ عہد کی بات کی گئی ہے۔ میثاق العہد المؤکد، یعنی وہ عہد جس کی تاکید کی گئی ہے، وہ وعدہ جس کی یاد دہانی کرائی گئی تھی، یا پختہ وعدہ۔ تو یہاں پر بنی اسرائیل سے کیا عہد لیا گیا تھا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرنا، اور یہ ہر نبی کی شریعت میں رہا ہے کہ ہر نبی اپنی امت سے یہ وعدہ لیتا تھا کہ وہ صرف اللہ کی عبادت کریں گے، اور یہی بات بنی اسرائیل سے کہی گئی تھی کہ وہ صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں گے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔ تو بنی اسرائیل سے یہ وعدہ لیا گیا تھا، یہ ان کی سنگ دلی تھی کہ جب بھی انہیں کسی بات کا حکم دیا جاتا وہ کیا کرتے تھے؟ نافرمانی کرتے تھے، اور ہمیشہ ان لوگوں نے قسموں کو توڑا، اللہ تعالیٰ سے کیے گئے وعدوں کو توڑا، بغیر کسی وجہ کے، یعنی صرف نافرمانی برائے نافرمانی۔ تو یہ لا تعبدوا الا اللہ، ایک اکیلے اللہ تعالیٰ کی عبادت کا حکم تھا، اور یہ حکم تھا کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے۔ اور دراصل دیکھا جائے تو یہ دین کی بنیاد ہے، یعنی یہ عقیدہ ہمارے دین کی بنیاد ہے۔ اگر یہ عقیدہ نہ ہو، یہ بنیاد صحیح نہ ہو، تو کوئی بھی عمل اللہ تعالیٰ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے۔ تو بس اللہ تعالیٰ کا اپنے بندوں پر یہ حق ہے کہ وہ صرف اللہ کی بندگی کریں، اسی کی عبادت کریں، اور ہمیشہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے حق کے بعد والدین کا ذکر کیا ہے۔ تو پہلی بات تو ایک اکیلے اللہ کو عبادت کے لائق سمجھا جائے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ سمجھا جائے، اور اس کے بعد دوسرا حکم دیا وبالوالدین احسانا، یعنی اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ پیش آؤ۔ اور یہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کی جو بات کی گئی ہے، اس میں ہر قسم کا حسن سلوک شامل ہے، اس میں قولی بھی اور فعلی دونوں رویے شامل ہیں، یعنی آپ اپنی زبان سے بھی اپنے والدین کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آؤ، آپ کا رویہ اچھا ہو، اور اپنے فعل سے بھی اپنے رویہ، آپ کا اٹھنا بیٹھنا، آپ کا ایکشن ان کے سامنے کیسا ہے۔ جیسے کہ ہم دوسری جگہ پڑھتے ہیں، جناح کا ذل کا لفظ آتا ہے کہ آپ اپنے والدین کے سامنے اپنے کندھوں کو جھکا کر رکھیں، یعنی جو پوسچر ہو، جو آپ کا رویہ ہے، ان کے سامنے اکڑنے والا نہ ہو، سینہ تان کر ان سے بات نہ کریں، گردن اکڑا کر والدین سے بات نہ کریں، یا زور کی آواز سے بات نہ کریں، ولا اف لہما ولا تنہرہما، کہ اف تک نہ کرو ان سے، نہ ان سے کوئی بد کلامی کرو، نہ بدتمیزی کرو۔ تو والدین کے ساتھ احسان کیا ہوتا ہے؟ اصل میں اس میں ہر قسم کا حسن سلوک شامل ہے، اور اس میں رویہ، آپ کا انداز، آپ کی گفتگو، ساری چیزیں اس میں آ جاتی ہیں۔ اور جب یہ بات فرض کر دی گئی، یعنی پہلی بات بھی فرض ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، اور دوسری بات بھی فرض ہے، تو اب اس کے تعلق سے جو بھی اس کے
اپوزٹ جو بات ہوگی وہ غلط ہوگی یا وہ ممنوع ہوگی. تو حسن سلوک کے علاوہ اگر کچھ کرتے ہیں تو وہ ممنوع ہے. اور حسن سلوک میں کیا آتا ہے؟ قول اور فعل دونوں آتا ہے. یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں آپ. اور برا سلوک کرنا والدین کے ساتھ یہ سب سے بڑا جرم ہے. اور کوئی برائی کرنا ان کے ساتھ حسن سلوک نہ کرنا، حسن سلوک سے پیش نہ آنا، یہ بھی ایک طرح کا جرم ہے. تو اب دیکھیں کہ قولوا للناس حسنا آگے آیا ہے، لیکن پہلے والدین کا ذکر ہے. والدین کے ساتھ احسان کیا ہوتا ہے؟ احسان حسن سے نکلا ہے، حسن خوبصورتی. لیکن آپ دیکھیں کہ سب سے برا رویہ اگر کسی کے ساتھ ہو سکتا ہے بڑھاپے میں تو اولاد کا اپنے والدین کے ساتھ ہوتا ہے. یعنی اولاد والدین کو ایک طرح سے بوجھ سمجھتے ہیں، اور بعض اوقات تو جب والدین بیمار ہوتے ہیں تو اس انتظار میں ہوتے ہیں کہ اچھا آج مرتے ہیں یہ کل مرتے ہیں، اس طرح سے انتظار کرتے ہیں. کتنی دکھ کی بات ہے آپ سوچیں. اور جیسے وہ ہمیشہ ہم سنتے آئے ہیں نا، آپ نے دیکھا ہی ہوگا، آپ کے کانوں میں بھی یہ بات پڑی ہوگی کہ 4 بچوں کو ایک ہی والدین سنبھالتے ہیں، یا 6 بچے ہوں یا 8 بچے ہوں، ان کو دونوں والدین ہی سنبھالتے ہیں. لیکن ان 2 والدین یا ان دونوں میں سے کوئی ایک بچ جاتا ہے یا ایک بڑھاپے کی عمر کو پہنچتا ہے تو انہیں 8 بچے یا 4 بچے نہیں سنبھال سکتے. کتنے دکھ کی بات ہے آپ بتائیں. اور والدین پر اولاد کبھی بھاری نہیں ہوتی ہے. وہ والدین تنہا وہ یہ ایک رشتہ ہے کہ والدین اپنی اولاد پر خرچ کر کے خوش ہوتے ہیں، اور اپنی ذات پر خرچ نہیں کرتے، اپنے اولاد پر خرچ کرتے ہیں. اور یہ اولاد ہی کا رشتہ ہے. اس طرح سے آنکھیں پھیرتی ہے اولاد جو نافرمان ہوتی ہے. میں اچھے لوگوں کی بات نہیں کر رہی ہوں، میں ان لوگوں کی بات نہیں کر رہی ہوں جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، جن کو کل قیامت کے دن اللہ سبحانہ تعالیٰ کے آگے جواب دہی کا احساس ہے، جو جانتے ہیں کہ والدین کا کیا درجہ ہے. ان کی بات نہیں یہاں پر ان لوگوں کی بات ہے جو حسن سلوک سے پیش نہیں آتے والدین کے ساتھ. ان کو کھانا کپڑا پرووائڈ کر دینا بڑی بات نہیں ہے، یہ تو غیر بھی کر دیں گے. اور کھانا اور کپڑا تو جو ہم جانتے ہیں کہ جو اولڈ ایج ہوم ہیں وہاں پر بھی پرووائڈ کیا جاتا ہے، غیر بھی دے دیتے ہیں. لیکن ایکچوئل جو بڑھاپے میں والدین کو جو چیز چاہیے، جس چیز کی ان کو ضرورت ہے، وہ ہے آپ کی توجہ، آپ کی محبت، آپ کا حسن سلوک، آپ کا نرمی اور محبت اور خوش اخلاقی سے پیش آیا ہوا رویہ. ان چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے. ان کے ساتھ اپنا وقت سپینڈ کرنا، تھوڑا سا وقت بتانا ان کے ساتھ. لیکن آج اگر سب سے غلط رویہ اگر اپنایا جا رہا ہے اور وقت اگر نہیں دیا جا رہا ہے تو والدین کو نہیں دیا جاتا. آپ دیکھیں انسان واٹس ایپ پر بہت وقت لگاتا ہے، ٹی وی میں لگاتا ہے وقت، اور علم غلم بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں اس کے پاس وقت گزارنے کے لیے یا وقت ضائع کرنے کے لیے اس کے پاس بہت سارا وقت ہوتا ہے. لیکن اگر نہیں ہے تو اپنے والدین یا بوڑھے والدین کے لیے اس کے پاس وقت نہیں ہے. اتنے نظروں کے سامنے ایسے کیسز آ رہے ہیں کہ جب والدین بوڑھے ہو جاتے ہیں اور جب وہ بستر پر پڑ جاتے ہیں یا بستر کے ہی ہو کر رہ جاتے ہیں تو ان کے جسم پر زخم آ رہے ہیں. بیڈ سورس جو ہم دیکھتے ہیں کہ یہی اولاد 4 5 بچے ہیں، سب کچھ ہے، لیکن وہ ان کی صفائی کا خیال نہیں رکھتے. بڑھاپے میں ان کو ظاہر سی بات ہے جب ایک انسان بیڈ کا ہو کر رہ جاتا ہے تو ان کو بار بار ان کو کروٹ بدلنی پڑتی ہے، ان کے زخموں کو صاف کرنا پڑتا ہے، ان کی صفائی کا خیال رکھنا پڑتا ہے تاکہ جسم پر زخم نہ آئے، ورنہ لیٹے لیٹے انسان کے جسم پر زخم آنے لگتے ہیں. اور یہی وہ جب چھوٹا بچہ ہوتا ہے تو ماں کتنا اس کو چیک کرتی ہے. رات میں ماں سوتی نہیں ہے نا. ہم سب جانتے ہیں، جو بھی اس دور سے گزرے ہیں وہ سب جانتے ہیں جو بچوں کی پرورش کر چکے ہیں کہ بچے اگر چھوٹے ہوں تو ماں کو یہ احساس ہوتا ہے کہ کہیں اس نے کچھ تو کر تو نہیں دیا، اس کے کپڑے خراب تو نہیں ہو گئے، گیلے تو نہیں ہو گئے. اب تو الحمدللہ ڈائپرس وغیرہ ہے، لیکن پہلے ہم سب جانتے ہیں کہ جب ڈائپرس نہیں تھے اور اتنی آسانی سے اویلیبل نہیں تھے تو کیا ہوتا تھا کہ ہر آدھے گھنٹے بعد ماں کو چیک کرنا پڑتا تھا اس کی نیپی چینج کرنے کے لیے. وہ دیکھتی رہتی تھی کہ کہیں میرا بچہ تکلیف میں تو نہیں ہے. اور پھر کتنی دفعہ جاگتی ہے ماں بچے کو دودھ پلانے کے لیے رات میں، اس کو دیکھنے کے لیے. لیکن یہی بچے والدین کے لیے جاگنے کو تیار نہیں ہوتے، اور بیچارے والدین ان کی آنکھیں تھک جاتی ہیں بچوں کے انتظار میں، کیونکہ بچے بڑے ہونے کے بعد مختلف جگہوں پر چلے جاتے ہیں، کوئی یہاں ہے تو کوئی وہاں ہے، سارے بچے ایک ساتھ بھی نہیں رہتے، اور والدین بیچارے ان کو یاد کرتے کرتے تھک جاتے ہیں. لیکن بوڑھے والدین کے لیے اولاد کے پاس ٹائم نہیں ہے. اور ایسا ہو گیا کہ 6 بیٹے ہیں، 4 بیٹے ہیں، اور ایک سے ایک بڑے عہدے پر فائز ہیں بیٹے، لیکن ایک ماں کو رکھنے کو تیار نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ اپنی بیویوں کی وجہ سے. بیویاں نہیں چاہتی کہ آپ کی والدہ ہمارے ساتھ رہے. تو کل یہ بیویاں آئیں گی قیامت کے دن بچانے کے لیے. ایک ہی حدیث آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گی، بہت زیادہ حدیثیں میں نہیں رکھوں گی آپ کے سامنے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ والدین ہی تمہاری جنت ہے اور والدین ہی تمہاری دوزخ.
کیسے؟ آپ دیکھیں جو رمضان والی حدیث ہمیں ملتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دینے کے لیے سیڑھیوں پر چڑھ رہے تھے، تو آپ نے آمین کہا، آمین کہا، آمین کہا 3 دفعہ. جب واپس لوٹے تو صحابہ کرام نے کہا کہ اللہ کے رسول اس سے پہلے تو ایسا کبھی نہیں ہوا، آپ نے آمین کیوں کہا؟ تو کہنے لگے کہ جب میں پہلی سیڑھی پر چڑھ رہا تھا تو میں نے جبریل امین سے سنا، وہ کہہ رہے تھے کہ لعنت ہو اس پر، یہ تباہ اور برباد ہو گیا وہ شخص جس نے اپنے بوڑھے والدین کو پایا، یہ دونوں میں سے کسی ایک کو پایا اور ان کی خدمت کر کے جنت میں نہ داخل ہو سکا. تو میں نے کہا آمین. تو والدین کی خدمت کر کے آپ جنت پا سکتے ہیں، اور والدین کے ساتھ برا رویہ، برا سلوک اپنا کر جنت سے محروم بھی ہو سکتے ہیں. کتنے دکھ کی بات ہے نا. یہاں تک کہ صحابہ کرام آتے تھے، اللہ کے رسول ہمارے والدین نہیں ہیں، اگر وہ ہوتے تو فلاں چیز کو پسند کرتے تھے، تو کیا ہم ابھی کرنا ان کی طرف سے ایسا کام؟ تو آپ نے فرمایا کہ بالکل کرو. ان کے دوستوں کے ساتھ اچھے سے پیش آؤ، اگر والدہ نہیں ہے تو خالہ کے ساتھ اچھے سے پیش آؤ، والد نہیں تو ان کے دوستوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ ایک دفعہ جا رہے تھے سواری پر، تو دیکھا کہ ایک بدوی ادھر سے آ رہا تھا، تو اپنی سواری پر سے اتر پڑے اور اپنی بہت ہی مہنگی ان کی ایک ٹربن تھی جو وہ پہنے ہوئے تھے اس وقت، انہوں نے وہ نکال کر اس بدوی عرب کو دے دی، اس کو پہنا دیا ادب اور احترام کے ساتھ. تو جو عبداللہ بن عمر کے ساتھی تھے ساتھ میں، کہنے لگے کہ آپ نے اتنی مہنگی چیز اس کو کیوں دے دی بدوی کو؟ آپ چاہے تو کوئی چھوٹی موٹی چیز بھی دے دیتے تو وہ خوش ہو جاتا تھا. کہنے لگے کہ یہ میں اسے کیوں نہ دوں جو میرے باپ کا دوست ہے، یعنی عمر رضی اللہ عنہ کے دوست تھا وہ عربی، تو اس لیے انہوں نے کیا کیا، اپنے والد کے دوست کو وہ مہنگی سی چیز انہوں نے دے دی. تو اس طرح سے وہ لوگ خیال رکھتے تھے. اب آپ سوچیں کہ میں اور آپ کہاں کھڑے ہیں، اور اس میں ایکچولی اپنے ہاتھوں سے ان کا کام کرنا، ان کو سہارا دینا، ان کی تکلیف کو دور کرنا، ان کو جو جیسے بڑھاپے میں کیا ہو جاتا ہے کہ اکثر اصل میں والدین بھی چڑچڑے ہو جاتے ہیں اپنی عمر کی وجہ سے، اور بعض اوقات بچے ان کو دیکھ کر اور عجیب طریقے سے پیش آتے ہیں. تو بڑھاپے میں انسان کا دل بچپنے کی طرف راغب ہو جاتا ہے، جو وہ کہہ رہے ہیں وہ کر دیں. ہم کیا چاہتے ہیں کہ نہیں ہماری بات والدین مانیں اب بڑھاپے میں، لیکن ایکچولی ان کی مرضی سے چلنا، وہ جیسا چاہ رہے ہیں ویسا کر دیں، کوئی بات نہیں، کوئی حرج نہیں. تو یہ بات ہے، یہاں پر والدین سے حسن سلوک کی بات آئی ہے، تو والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئیں. تو یہاں پر حکم دیا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ پہلی بات تو کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، اور دوسرا حکم ہے والدین کے ساتھ نیک سلوک. قرطبی لکھتے ہیں اس بارے میں کہ یہ ایک فرض ہے اور یہ اولاد پر حق ہے والدین کا کہ اولاد ان کی خدمت کرے. یعنی توحید کے نقطے کو یاد رکھنا ہے کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں، اور اسی کا تقاضا ہے، یعنی یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جو تمہاری تربیت کا سبب بنے، جو والدین تمہاری دنیا میں آنے کا سبب بنے، ذریعہ بنے، کہ تمہیں پیدا کرنے والا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے، لیکن جس ذریعے سے تم پیدا ہوئے ہو، جس ذریعے سے تم دنیا میں آئے ہو، وہ کون ہے؟ والدین ہیں. اور کیوں تم والدین کا احسان یاد رکھو، کیوں تم والدین سے حسن سلوک سے پیش آؤ، اور یہ اللہ کے نزدیک ضروری ہے، فرض ہے، کیونکہ انہوں نے تربیت کی. تمہاری تربیت کرنے والے کون تھے؟ تمہاری پرورش کرنے والے کون تھے؟ تمہیں تو ہوش بھی نہیں تھا، تم بچپن میں چھوٹے تھے تو تمہیں تو ہوش بھی نہیں تھا کہ تم آگ کی طرف جا رہے ہو، یہ پانی ہے وہاں پر. تمہیں پکڑنے والے، تمہیں روکنے والے، تمہیں پروان چڑھانے والے، تمہاری اچھی تعلیم و تربیت کرنے والے کون تھے؟ والدین تھے. لہذا اگر والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آتا ہے کوئی شخص، تو دراصل وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرنے کا طریقہ کیا ہے کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آیا جائے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اور یہ فرض ہے انسان پر کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئے. اور احسان کا لفظ ہے یہاں پر. احسان ہم اس کو بھی سمجھ لیں، بہت اچھی اس کی کسی نے ڈیفینیشن کی ہے کہ احسان حسن سے نکلا ہے. حسن کسی بھی چیز کا اعلیٰ درجہ جس کو دیکھ کر ہی کوئی اٹریکٹ ہو جائے، یعنی جس میں بھی احسان ہوگا وہ چیز خوبصورت ہو جائے گی اور اس کو انسان دیکھتا رہے گا، یا ہر کسی کی توجہ اس کی طرف مبذول ہوگی، ہر ایک کی توجہ کا مرکز بن جائے گا جس میں احسان ہوگا. تو احسان کیا ہوتا ہے؟ جیسے کہ ہم سورہ یوسف میں بار بار پڑھتے ہیں، جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ یوسف علیہ السلام کے بارے میں فرماتا ہے کہ وہ محسنین میں سے تھے، احسان کرنے والے تھے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے واللہ یحب المحسنین، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ پسند کرتا ہے، محبوب رکھتا ہے محسنین کو.
تو احسان یہ ہوتا ہے کہ دوسروں کو ان کے حق سے زیادہ دینا اور اپنے حق میں کم پر بھی راضی ہو جانا. دوسروں کو ان کے حق سے زیادہ دینا اور اپنے حق میں کم پر بھی راضی ہو جانا. اور یہ رشتہ داروں میں بہت زیادہ ضروری ہے. جو خون کے رشتے ہیں اس میں بہت زیادہ ضروری ہے یہ معاملہ. اور اس میں سب سے پہلے نمبر پر والدین آتے ہیں. اس لیے یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے ذکر کے بعد سب سے پہلے والدین کا ذکر کیا. خوش قسمت ہے وہ لوگ جن کے والدین زندہ ہیں اور ان کے پاس اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ابھی ایک موقع رکھا ہے کہ وہ چاہیں تو اپنے والدین کے ذریعے سے اپنی جنت حاصل کر سکتے ہیں انشاءاللہ. تو جن کے بھی والدین ہیں کوشش کریں. کچھ لوگ ہیں جو ہمیشہ کہتے رہتے ہیں کہ دیکھیں والدین کے ساتھ حسن سلوک کا مطلب یہ نہیں کہ آپ ان سے اچھے سے گفتگو کریں. آپ جب والدین بوڑھے ہو جائیں تو نیل کٹر سے ان کے ناخن کاٹ دیں. ان کے پیر ان کی ایڑیاں خشک ہو جاتی ہیں, آپ بیٹھ کر ان کے پیروں کو مساج کر دیں. کوئی بھی چیز, جو بھی ایسی چیزیں ہیں جس سے ان کی ایڑیاں نرم ہو سکتی ہیں. ان کی پسند کا لباس لا دیں. ان کے جو دوست ہیں ان کے پاس ان کو ملنے کے لیے لے کر جائیں. ان کے ساتھ بیٹھ کر ان کے تھوڑے سے پرانے واقعات سنیں. اس سے والدین خوش ہوتے ہیں. تو ان کے ساتھ تھوڑا سا وقت لگائیں. اللہ تعالی ہمیں توفیق دے انشاءاللہ. تو لہٰذا یہاں پر سب سے پہلا حق جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بعد بتایا جا رہا ہے وہ والدین کا ہے. اس کے بعد پھر درجہ بدرجہ تمام رشتہ دار آتے ہیں. اور اس لیے یہاں پر کہا گیا وذی القربہ, قرابت دار, یعنی جو آپ کا قریبی رشتہ دار ہے, جو سب سے قریب میں آتا ہو. والدین کے بعد یوزولی کون آتے ہیں؟ بھائی بہن ہیں. والیتامہ, یتیم. والمساکین, مسکین. اب یہاں پر دیکھیں کہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ خود بخود ان لوگوں کا حق ہمارے اوپر لکھا ہوا ہے, رکھا ہوا ہے. اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ آپ رشتہ داروں سے لاپرواہی نہیں برت سکتے, جو آپ کے خون کے رشتے ہیں, جو آپ کے قریبی رشتہ دار ہیں. اور اس میں والدین یعنی والدہ اور والد دونوں کی طرف کے رشتہ دار آ جاتے ہیں. چچا, تایا, پھپھو, پھر خالہ, ماموں, یہ سب آ جاتے ہیں. پھر اپنے بہن بھائی بھی آ جاتے ہیں, قرابت دار. تو قریبی خونی رشتہ دار یہ سب اس میں شامل ہیں. تو ان کا بھی ہم پر حق ہے. ان کے ساتھ بھی ہم کو بھلائی کے ساتھ پیش آنا ہے. ان کے ساتھ بھی ہمیں اچھا رویہ, اچھا سلوک کرنا ہے. اور ہمارے مال میں بھی ان کا حق ہے, ہمارے اچھے رویے کے بھی وہ حقدار ہیں. لہٰذا ہم ان کے ساتھ اچھے سلوک سے, اچھے رویے سے پیش آئیں اور ضرورت مندوں کی ہم ضرورت پوری کرنے کی کوشش کریں. اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں مال و دولت سے نوازا ہے, کیونکہ اس میں مسکین کا خاص طور سے ذکر کیا گیا ہے اور یتیموں کا, تو یتیم کا بھی ہمارے مال میں حق ہے اور مسکین کا بھی ہمارے مال میں حق ہے. وقولوا للناس حسنا, اور لوگوں سے بھلی بات کہو یا لوگوں سے بھلی بات کرو. اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ جو قولوا للناس حسنا ہے اس کے لیے الگ سے لفظ آیا. یعنی پہلے والے احسان میں لوگوں سے بات کرنے کا ذکر نہیں آیا ہے, کہ ایسا نہیں کہا گیا کہ احسانا وذی القربى والیتامى والمساکین وقولوا, نہیں, وقولوا للناس نہیں کہا گیا, بلکہ قولوا للناس حسنا, لوگوں سے بھلی بات کرنے کے لیے الگ سے حسنا کا لفظ آیا گیا ہے. اور حسنا یہاں پر آپ دیکھیں کہ جس کے اندر بہت زیادہ بھلائی ہو, جس کے اندر بہت زیادہ خوبی ہو, یعنی کسی چیز کی انتہا کو آپ کہہ سکتے ہیں. ایک ہوتا ہے حسن, ایک ہوتا ہے احسن, اور حسنا بہت ہی خوبصورت, جیسا کہ آپ اس کو مبالغے کا صیغہ کہہ سکتے ہیں. تو بات اور گفتگو ہی میں کیوں یہ ذکر آیا ہے کہ گفتگو کیسی ہونی چاہیے انسان کی؟ احسان والی ہو, حسن والی ہو. وہ ہے نا کہ انسان کا جو انداز بیاں ہے یا اس کا جو رویہ ہے, اس کے جو الفاظ وہ اپنی زبان سے نکالتا ہے وہ بہت خوبصورت ہوں, وہ ایسے ہوں کہ سامنے والے کا دل اس کی طرف کھنچتا چلا آئے. انداز بیاں گرچہ بہت شوق نہیں ہے, شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات. یعنی انسان کا انداز بیاں ایسا ہو کہ سامنے والا اس کی طرف کھنچا چلا آئے. اور اسی لیے ایک حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ بعض باتیں ساحرانہ اثر رکھتی ہیں. یعنی کچھ لوگوں کا گفتگو کرنے کا انداز ایسا ہوتا ہے کہ انسان سحر زدہ ہو جاتا ہے, مائل ہو جاتا ہے کسی کی طرف. تو الفاظ کا چناؤ, انداز, رویہ, لہجہ, ٹون, پھر نیت, مقصد, یہ ساری چیزیں اس میں آتی ہیں. اور آپ دیکھیں کہ ہماری جو گفتگو ہو, ہماری جو بات ہو, وہ بہت زیادہ محتاط انداز میں ہو. کیوں؟ کیونکہ ہمارا ہر لفظ لکھا جا رہا ہے. جو بھی ہم بات کرتے ہیں, ہم لوگوں سے چاہے ان کے سامنے بات کرتے ہیں اور چاہے لوگوں کے پیچھے بات کرتے ہیں. پیچھے بات کرتے ہیں اور برائی کر رہے ہیں تو وہ غیبت ہو جائے گی. اگر ایک کی بات دوسری کی طرف پہنچا رہے ہیں تو وہ چغلی ہو جائے گی. اور اگر جس نے جو بات کہی ہے اس سے زیادہ بیان کریں تو وہ بہتان ہو جائے گا. تو لہٰذا گفتگو انسان بہت محتاط انداز میں کرے, کیونکہ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید,
کہ کوئی لفظ اس کی زبان سے نہیں نکلتا لیکن اسے محفوظ کرنے کے لیے حاضر باش نگران موجود ہوتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، سورہ قاف کی آیت ہے. تو الفاظ کا چناؤ آپ کا بہترین ہو، تنزیہ انداز نہ ہو، سخت الفاظ نہ استعمال کرے، کیونکہ جب سخت الفاظ انسان استعمال کرتا ہے وہ لڑائی کا ذریعہ بنتے ہیں. عمدہ الفاظ کیا کرتی ہے؟ لوگوں کا دل موہ لیتی ہے. اگر آپ کوئی سخت بات کو بھی اگر آپ خوبصورت الفاظ کے ساتھ اور مسکرا کر پیش کریں تو یقین جانیے کہ اس کا اثر کچھ اور ہوگا. اور الفاظ کے چناؤ سے بات بدل جاتی ہے اگر آپ اچھے الفاظ کا چناؤ کریں. اور دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کتنی بہترین صفت دی ہے نا، کوالٹی، کہ الرحمن علمہ البیان، کہ وہ رحمان ہے جس نے انسان کو بولنا سکھایا، بیان کی قوت دی. سبحان اللہ. آپ خود سوچیں کہ میرے اور آپ کے پاس یہ زبان نہ ہوتی تو ہم کیسا اظہار خیال کرتے، ہم کیسے قرآن پڑھتے، ہم کیسے قرآن کی تفسیر کرتے، کیسے ہم احادیث پڑھتے. کتنا اللہ سبحانہ تعالیٰ کا شکر احسان ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں زبان دی. تو اس زبان کا الفاظ ہم صحیح طریقے سے کریں کہ قولوا للناس حسنا، لوگوں سے بھلی بات کرو. ایک شاعر کہتا ہے کہ اگر تمہارے پاس گھوڑا اور مال نہیں تو مایوس ہونے کی فکر نہیں. عربی کا شعر اس کا ترجمہ ہے. کیونکہ تمہارے پاس قوت گویائی ہے، تم بول سکتے ہو، اظہار خیال کر سکتے ہو. تو اس لیے یہ جو گفتگو ہے ہماری، جو اچھی بات ہے، یہ ہمیں جنت کے اعلیٰ درجات تک پہنچا سکتی ہے. اور یہی گفتگو، یہی بات ہمیں اللہ نہ کرے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب بھی بنا سکتی ہے یا بن سکتی ہے ہماری یہ گفتگو. اسی لیے ایک حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے، ترمذی کی حدیث ہے اور علی رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں بالا خانے ہیں، ان کی پشتیں یعنی ان کا بیک سائڈ ان کے اندر سے، یعنی جو اندر کا حصہ ہوتا ہے اس سے، اور ان کا اندر ان کے باہر سے دکھائی دیتا ہے. تو ایک اعرابی کھڑا ہوا اور اس نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، وہ کس کے لیے ہیں؟ یعنی ایسے خوبصورت بالا خانے جنت کے کس کے لیے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا جو اچھی طرح یعنی نرمی سے بات کرے اور کھانا کھلائے اور اکثر روزے رکھے اور رات کو جب لوگ سوتے ہوں نماز پڑھے. یہ حدیث مجھے ذاتی طور پر بہت پسند ہے. اس کی جو عربی ہے خاص طور سے آپ دیکھیں، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ لمن اطاب الکلام واطعم الطعام وادام الصیام وصلی اللہ باللیل والناس نیام، کہ جو اچھی طرح بات کرے، گفتگو کرے، لوگوں کو کھانا کھلائے، روزے رکھے اور اس وقت رات میں اٹھ کر نماز پڑھے جب سارے لوگ سو رہے ہوں. تو آپ دیکھیں گفتگو کا کتنا فائدہ ہے، اچھی بات کا کتنا فائدہ ہے، لوگوں سے بھلی بات کرنے کا کتنا فائدہ ہے کہ جنت کے بالا خانے ہوں گے ان کے لیے. اور اسی لیے کہا گیا ہے بہت ہمیں محتاط رہنے کی ضرورت ہے. کہ بخاری کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بندہ اللہ تعالیٰ کی رضامندی کے لیے ایک بات زبان سے نکالتا ہے اور اسے کوئی وہ اہمیت بھی نہیں دیتا مگر اسی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے درجات بلند کر دیتا ہے. سبحان اللہ. اور ایک دوسرا بندہ ایک کلمہ ایسا زبان سے نکالتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا باعث بنتا ہے اور وہ شخص اسے کوئی اہمیت بھی نہیں دیتا لیکن اس کی وجہ سے وہ جہنم میں گر جاتا ہے. اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے. تو جب بھی بات کریں لوگوں سے کیا کریں؟ بھلی بات کریں، ورنہ کیا کریں؟ خاموش رہیں. اس لیے کہا گیا نا کہ من سمت نجا، جو چپ رہا وہ نجات پا گیا. تو گفتگو کریں تو اچھی کریں، خیر کی بات کریں، ادروائز ورنہ پھر خاموش بیٹھیں. اور ہمیشہ میں یعنی زیادہ اپنے بارے میں گفتگو نہ کریں. کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کو بس اپنی تعریف کرنے کی عادت ہوتی ہے، تو اس کو بھی اللہ کے رسول نے ناپسند فرمایا ہے. اور اس میں سعدی کہتے ہیں کہ قولوا للناس حسنا میں کیا کیا چیزیں آئیں گی؟ لوگوں کو نیکی کا حکم دینا، ان کو بری باتوں سے روکنا، ان کو علم سکھانا، ان میں سلام پھیلانا، خندہ پیشانی اور بشاشت کا اظہار کرنا، یعنی بہت عاجزی کے ساتھ اور نرمی کے ساتھ اور فریش چہرے کے ساتھ ملنا لوگوں سے، اور اچھی باتیں کرنا. جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ ہمارے یہاں پر ہمارے دین میں ہمیں یہ بات ملتی ہے کہ ہم اپنے مال کے ذریعے سے لوگوں کو فائدہ پہنچائیں. اب ہر ایک کے پاس مال تو نہیں ہو سکتا، تو اب کیا کرے وہ؟ کیا وہ خیر سے محروم ہو جائے؟ تو اسی لیے الحمدللہ وہ شخص بھی فائدہ پہنچا سکتا ہے. اگر اس کے پاس مالی استطاعت نہیں ہے تو وہ اپنی گفتگو سے، اپنی مسکراہٹ سے، تمام مخلوق کے ساتھ وہ حسن سلوک سے اگر پیش آتا ہے تو یہ چیز اس کے لیے مال سے بھی بڑھ کر، یعنی مال اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے سے بھی بڑھ کر اس کو فائدہ دے گی کہ وہ خیر کا حکم دے، نیکی کو پھیلائے، اچھی گفتگو کرے. تو قول حسن یہ ایک بہترین عادت ہے. اور بری گفتگو کرنے کی ممانعت آئی ہے، یعنی بری بات نہ کی جائے. یہاں تک کہ کفار سے بھی
سخت کلامی سے پیش آنا منع کیا گیا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، سورہ عنکبوت کی آیت ہے یہ، کہ اہل کتاب کے ساتھ بحث نہ کرو مگر ایسے طریقے سے جو سب سے بہترین ہو، اچھی ہو۔ تو الحمدللہ یہاں ہمیں کیا بات پتہ چلتی ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انسان کو جو آداب سکھائے ہیں، خاص طور سے ایک مسلمان کو جس کی تعلیم اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے بندوں کو دی ہے، وہ یہ ہے کہ انسان اپنے اقوال اور اپنے افعال میں پاکیزہ رہے، یعنی اس کے جو بول ہیں زبان سے نکلنے والے، جو اس کی گفتگو ہے وہ پاکیزہ ہو، فحش گوئی اور بیہودہ باتوں سے وہ پرہیز کرے، گالی گلوچ سے اور دوسروں پر طنز اور طعنے دینے سے اس سے وہ پرہیز کرے۔ اور حسنہ کے معنی آتے ہیں کلامن طیبن، یعنی طیب کلام، پاکیزہ کلام، خوبصورت اچھی بات، خوبصورت پاکیزہ گفتگو۔ تو اگر سامنے والا آپ سے جھگڑ بھی رہا ہے یا کوئی بری باتیں کر رہا ہے، طنز کر رہا ہے، تو اس کے برخلاف آپ کیا کریں گے؟ آپ اچھے اخلاق سے پیش آئیں گے، آپ کے اندر حلم ہو، بردباری ہو، اور دوسروں کی تکلیف دینے پر آپ پھر بھی صبر کا مظاہرہ کریں، اس بنا پر کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا بہترین بدلہ دے گا۔ تو یہ حسن کلام کی بات ہے۔ تو یہاں پر فعل اور قول دونوں جمع ہو گئے ہیں کہ پہلے والدین کے ساتھ فعل کی بات آئی ہے کہ ان کے ساتھ اچھے سلوک سے، اچھے رویے سے پیش آؤ، اور پھر قولوا للناس حسنا، اچھا قول، تو دونوں چیزیں ضروری ہے۔ تو قول کے لیے اسپیشل ایکسٹرا لفظ حسنا دوبارہ آیا ہے۔ تو لوگوں کے ساتھ احسان کیا ہے، خوبصورتی کیا ہے کہ جس قدر ممکن ہو ان کے ساتھ معاملات میں تمام لوگوں کے ساتھ اچھی طرح سے پیش آیا جائے، اور خصوصاً جو عقیدے کی بات ہے ان کا عقیدہ درست کیا جائے، یعنی لوگوں کو دین کی طرف دعوت دی جائے اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی وحدانیت کی تعلیم دی جائے ان کو، اور جب بھی بات کرے اپنی زبان سے اچھی یا خیر کی بات نکالیں۔ بغوی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ قولوا للناس حسنا کا مطلب ہے نرم قول، آسان بات، اور لوگوں کے ساتھ اچھا اخلاق، یہ قولوا للناس حسنا ہے۔ اور یہ سب کہنے کے بعد اس کے بعد کہا گیا ہے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، اور نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو۔ یہ سب حکم ان کو دیا گیا تھا۔ تو آپ دیکھیں کہ پہلے اچھے اخلاق کی بات آئی ہے، بعد میں عبادات کی بات آئی ہے۔ تو انسان اچھے اخلاق سے بہت اعلیٰ مقام اور اعلیٰ مرتبہ حاصل کر لیتا ہے۔ اسی لیے قیامت کے دن جب انسان کا اعمال نامہ تولا جائے گا، اس کا وزن کیا جائے گا، تو سب سے زیادہ وزن کس کا نکلے گا؟ اس کے اخلاق کا، اچھے اخلاق کا۔ تو اس کی باتیں، اس کا قول، اس کا رویہ وہ اچھا ہو، بہترین ہو، تاکہ حسن اخلاق میں سب سے زیادہ وزن، قیامت کے دن ترازو میں سب سے زیادہ وزن حسن اخلاق کا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم لوگ اچھی بات کرنے والے بنیں، اور بری باتوں سے اللہ تعالیٰ ہماری زبان کو محفوظ رکھے۔ ثم تولیتم الا قلیلا منکم وانتم معرضون، لیکن تم اس سے منہ پھیر لیا تم نے سوائے تھوڑوں کے یا چند لوگوں کے، اور تم ہو ہی منہ پھیرنے والے یا اعراض برتنے والے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ان تمام اچھی باتوں کو ان کو حکم دیا گیا تھا، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ یہ تمام باتیں پس پشت ڈال دی، بھول گئے یا بھلا دیا اس کو، اور اس کے خلاف برخلاف رویہ اپنایا۔ اسی بنا پر پھر ان کو، بنی اسرائیل کو، اس عہدے سے معزول کر دیا گیا۔ وہ اس قابل رہے ہی نہیں تھے کہ اس منصب کو سنبھال سکیں، اتنی اہم ذمہ داری کو وہ نبھا سکیں، لہٰذا ان سے وہ عہدہ چھین کر مسلمانوں کو دے دیا گیا۔ لیکن کیا آج ہمارے اندر یہ کوالٹی پائی جاتی ہے کہ آج بھی ہم قولوا للناس حسنا کرتے ہیں؟ یعنی وہ خوبیاں ہمارے اندر ہیں جس کی ایک مسلمان کے اندر جھلک پائی جانی چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اچھا رویہ اپنانے والے بنیں اور اچھی گفتگو کرنے والے بنیں۔ آج کی آیت سے جو عملی پوائنٹ ہے وہ ہم نے کیا سیکھے کہ ہمیں اس بات کی اہمیت کو سمجھنا چاہیے کہ آپس میں ہم اصلاح کا کام کریں، اور اس آیت کو سامنے رکھ کر کہ اولا یعلمون ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون، کہ ہم جو چھپی ہوئی چیزیں ہیں اس کی اصلاح کریں، خاص طور سے اپنی، یعنی وہ کام جو ہماری تنہائی میں ہوتے ہیں اس کی اصلاح بہت زیادہ ضروری ہے۔ دوسرے لوگوں کی اصلاح کرنے سے بہتر کہ پہلے اپنی ذات کی اصلاح کریں اور پھر دوسروں کی اصلاح کریں، اور خصوصاً جو چھپے ہوئے معاملات ہوتے ہیں جو لوگ نہیں جانتے ہمارے بارے میں۔ تو جو بھی بری عادت ہے، جتنا اچھا میں اپنے آپ کو جانتی ہوں، جتنا اچھا آپ اپنے آپ کو جانتے ہیں، اتنا کوئی اور نہیں جان سکتا۔ تو اب ہم اپنے آپ میں دیکھیں، ہم غور و فکر کریں، دیکھیں کہ ہمارے اندر ایسی کون سی چھپی ہوئی بیماری ہے یا کوئی عیب ہے
جو لوگوں کے سامنے نہیں ہے لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے، تو لہٰذا ہم کیا کریں، اس کی اصلاح کی کوشش کریں، اس کو بہتر کرنے کی کوشش کریں، اور تنہائی میں بھی اس بات کا خیال رکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ دوسرا پوائنٹ ہمیں یہ ملتا ہے کہ روزانہ یعنی اپنا روز کا معمول بنا لیں کہ روز کے لیے کوئی ایک آیت ہم اپنے لیے فکس کر لیں، یعنی اس آیات کی اچھے سے تلاوت کر کے اس کے فہم کو جاننے کی کوشش کریں، اس کے اندر غور و فکر کریں، تدبر کریں قرآن کی آیت میں، تنہائی میں اس کو پڑھیں اور کوئی نہ کوئی تفاسیر سے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں تاکہ وہ ہمارے لیے آسان ہو جائے سمجھنا اس کا۔ اور یہ سب اس لیے تھا کہ ہم اللہ تعالیٰ کے کلام کو سمجھ سکیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا تھا، وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِي وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ، کہ جو لوگ امی ہوتے ہیں، جو ان پڑھ ہوتے ہیں، جو پڑھے لکھے نہیں ہوتے، جو کتاب کا علم نہیں رکھتے، تو پھر کیا کرتے ہیں، وہ صرف تمناؤں اور آرزوؤں میں لگے رہتے ہیں۔ لہٰذا ہم تمناؤں اور آرزوؤں سے بچنا چاہتے ہیں، یعنی جھوٹی تمنائیں، جھوٹی آرزویں، تو اس کے لیے ہمیں اللہ تعالیٰ کے کلام کا فہم حاصل کرنا پڑے گا، آیات پر غور و فکر کرنا ہوگا، تدبر کرنا ہوگا، اور اس سے اپنے لیے سیکھنے کا کچھ نہ کچھ عملی پہلو نکالنا پڑے گا۔ تو اب میری اور آپ کی ذمہ داری کیا ہے کہ روزانہ کوئی نہ کوئی ایک آیت ہم اپنے لیے منتخب کریں، اور جیسے کہ ابھی ہم سورہ بقرہ سمجھ کر پڑھ رہے ہیں، الحمدللہ یہ وہی کوشش ہے ہماری کہ کیوں ہم سورہ بقرہ کی تفسیر پڑھ رہے ہیں، کر رہے ہیں، تاکہ ہم قرآن کی آیات میں غور و فکر کر سکیں۔ تیسرا پوائنٹ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی عبادات میں سے کسی ایک عبادت کو خاص طور سے چن لیں، اور انہیں روز کے لیے کوئی ایک عبادت، جیسے مثال کے طور پر اگر ابھی ہم کو اشراق پڑھنے کی عادت نہیں تھی یا تہجد پڑھنے کی عادت نہیں تھی، تو کیا کریں، کوئی ایک نئی ہم عادت اپنا لیں جو ہمارے اندر نہیں تھی، کہ ہو سکتا ہے ابھی ہم صرف فرض نمازیں پڑھتے رہے ہوں، تو اب فرض نمازوں کے ساتھ ساتھ کیا کریں، نفل نماز کی بھی عادت ڈالیں۔ ہو سکتا ہے ہم اشراق نہ پڑھتے ہوں تو اشراق کی عادت ڈالیں۔ ہو سکتا ہے ہم صبح شام کے اذکار نہ پڑھتے ہوں تو کیا کریں، اب صبح شام کے اذکار کی بھی عادت ڈالیں، جو صبح شام کے اذکار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائے اس کی ہم عادت ڈالیں۔ تو کوئی نفل نمازوں کی ہم عادت ڈالیں، تحیۃ الوضو ہم پڑھنے کی کوشش کریں، جو بھی ہم سے نہیں ہوتا تھا اب ہم کرنے کی کوشش کریں۔ تو اپنے لیے کوئی ایک عبادت روز یا پھر ہفتے میں ایک دن کے لیے چن لیں کہ اچھا اس ہفتے میں یہ عبادت کی عادت ڈالتی ہوں، اگلے ہفتے میں دوسرا کام شروع کروں گی کہ اگر میں اشراق نہیں پڑھتی تو اشراق کی عادت ڈالوں گی، اشراق پڑھنے لگوں گی۔ تو روز اپنے لیے یا ہفتے میں ایک دن اپنے لیے مخصوص کر لیں کوئی ایک عبادت کے لیے، اور پھر اس کی عادت ڈالیں۔ تو جب آپ اس کو اس طرح سے کانشیسلی کریں گے تو کیا ہوگا، پھر وہ آپ کے لیے ایک عادت بن جائے گی، اور وہ عمل آپ کے لیے ہمیشہ کے لیے ساتھ میں ہو جائے گا، آپ کی زندگی بھر کا ساتھ ہو جائے گا۔ اور یعنی قرآن سمجھنے کا، قرآن کو پڑھنے کا فائدہ آپ کی زندگی میں ضرور ہونا چاہیے۔ اور جب آپ قرآن کو سمجھ کر پڑھنے لگیں گے، جب آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عبادت کریں گے اور قرآن کو سمجھ کر پڑھنے لگیں گے، تو آپ دیکھیں کہ آپ کی زندگی میں آپ کو ایک نیا چینج نظر آئے گا، اور پھر آپ کے قلب کی جو کیفیت ہے وہ بالکل چینج ہو جائے گی۔ اور عبادت صرف نماز پڑھنا ہی نہیں ہے، عبادت بلکہ کیا ہے، لوگوں سے بھلی بات کرنا، لوگوں سے اچھے سلوک سے پیش آنا۔ اگر سمجھے اللہ نہ کرے کہ آپ کے اندر یہ عادت تھی کہ آپ لوگوں کو سخت لہجے میں آپ لوگوں سے بات کرتی تھیں، یا آپ ہو سکتا ہے آپ کی عادت یہ رہی ہو کہ لوگوں سے طنزیہ بات کرنا، تو کیا کریں، اس عادت کو چھوڑنے کی کوشش کریں۔ قرآن کی آیت ہم نے پڑھ لی ہے نا، قرآن کی آیت ہم نے سمجھ لی ہے، قولوا للناس حسنا، تو اپنی اس عادت کو چینج کرنے کی کوشش کریں۔ اور دیکھیں یہی قرآن کا ہمارا ساتھ ہے کہ آج ہم نے قرآن کو پڑھا، ابھی سے ہم اپنی ذات پر اس کو امپلیمنٹ کرنا شروع کر دیں۔ یہی تو قرآن کے فائدے ہیں، قرآن کو سمجھ کر پڑھنے کے یہی فائدے ہیں کہ انسان کی کیفیت بدلتی چلی جاتی ہے، اس کے اندر تبدیلیاں آنا شروع ہو جاتی ہیں، اس کا اندر اور باہر چینج ہونا شروع ہو جاتا ہے، اس کے اندر سے خیر پھوٹنے لگتی ہے۔ یہ قرآن کے فہم کا فائدہ ہے الحمدللہ، اور یہ قرآن چونکہ اللہ کا کلام ہے، یہ ضرور فائدہ دے گا۔ آج دنیا میں کبھی ابھی اور کوئی ایسی چیز نہیں بچی ہے، ایک تو یہ قرآن ہے جو کہ اللہ کا کلام ہے، اور دوسرا اللہ کے رسول کی تعلیمات ہیں، اسی پر چل کر ہم کامیاب ہو سکتے ہیں۔ تو جب آپ قرآن کے مطابق عمل کرنے لگیں گی، اپنی عبادات میں آپ اور آگے بڑھتی چلی جائیں گی، تو کیا ہوگا، جب آپ اپنے قلب پر نظر ڈالیں گی تو آپ کو اپنے قلب کی کیفیت، اپنے دل کی کیفیت بالکل مختلف نظر آئے گی، آپ کا دل بھی خوبصورت ہو جائے گا، اور اس کی وجہ سے آپ کی گفتگو بھی خوبصورت ہو جائے گی انشاءاللہ۔ تو یہ پوائنٹ ہے، اور پھر توجہ ہمیں دینے کی ہے کہ اس بات کو ہم ہمیشہ یاد رکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے چھپے ہوئے اور ظاہر ہر ایک کو جانتا ہے، اور جو ہم تنہائی میں کرتے ہیں، جو ہم سب کے سامنے کرتے ہیں، اس کی اللہ تعالیٰ کو خبر ہے۔ لہٰذا تنہائی میں بھی اور ظاہر میں بھی سوائے خیر کے ہم کوئی کام نہ کریں۔ ہمیشہ یاد رکھیں کہ
اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے، وہ العلیم ہے، الخبیر ہے، لہٰذا خیر کے سوا کوئی کام نہ کرے، چاہے تنہائی ہو چاہے ظاہر ہو۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ہم ڈریں، کیوں؟ کیونکہ یہ جو گناہوں کی زیادتی انسان کو سخت دلی میں مبتلا کر دیتی ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اللہ تعالیٰ کے عذاب کی طرف لے جاتی ہے، لہٰذا ہم اس عذاب سے ڈریں، اس سزا سے بچنے کی کوشش کریں، کیوں؟ کیونکہ ایک گناہ دوسرے گناہ کی طرف لے جاتا ہے، اور کبھی جھوٹی امیدیں نہ باندھیں، جیسے کہ یہودیوں نے کہا تھا کہ لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ۔ آپ دیکھیں کہ وہ کہنے کہ صرف تھوڑے دن آگ چھوئے گی، تو تھوڑے دن بھی آگ چھونا کوئی معمولی بات ہے؟ 1 منٹ کے لیے آگ پر ہاتھ رکھ کر دیکھیں، 1 منٹ بھی انسان برداشت نہیں کر سکتا ہے، تو یہ سوچ کر گناہ نہ کریں کہ تھوڑے دن کی آگ برداشت کر لیں گے، نعوذ باللہ، نہیں، انسان 1 منٹ بھی برداشت نہیں کر سکتا ہے آگ، لہٰذا گناہ نہ کریں یہ سوچ کر کہ اچھا دیکھ لیں گے جب بھگت لیں گے عذاب، استغفر اللہ، اللہ نہ کرے۔ اور تیسری بات جو قابل توجہ ہے کہ والدین کی اطاعت، والدین کے ساتھ حسن سلوک یہ ہم پر فرض ہے، یہ ہم پر حق ہے والدین کا، لہٰذا اس کو پورا کرنے کی کوشش کریں، اس کے بارے میں کوئی سستی اور کاہلی نہ برتیں، والدین کا حق ادا کریں اور ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئیں۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں توفیق دے کہ والدین جو کہ ہماری جنت ہیں، ہم ان کی خدمت کر کے اس جنت کو حاصل کرنے والے بنیں انشاءاللہ، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنكُمْ وَأَنتُم مُّعْرِضُونَ۔